بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین، میں قطر میں اپنا اب تک کا سب سے بہترین تجربہ شیئر کرتے ہوئے قطر میں اپنا سب سے پسندیدہ جگہ دکھانے لے کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے قطر کا نیشنل لائبریری، جو بہت خوبصورت، شاندار اور وسیع ہے۔ اس کی چاروں طرف آپ کو کتابیں ہی کتابیں نظر آئیں گی۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پہ تقریباً 10 لاکھ پرنٹ بکس اور 5 لاکھ ڈیجیٹل سورسز موجود ہیں، جس کے اوپر ہم بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ممبرشپ کارڈ حاصل کریں گے، جو بالکل فری اور ایک آسان پروسیس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اسکرین دیا جائے گا، جس میں آپ اپنی کچھ بنیادی معلومات دیتے ہیں، اور آخر میں کچھ ٹرمز آف کنڈیشن ہیں، ان کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے بکس باہر لے کے جانے کے لیے ممبرشپ کارڈ ضروری ہوتا ہے۔ ممبرشپ کارڈ حاصل کرنے کے بعد ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کتابوں والے پورشن میں۔ اگر کتابوں کی بات کی جائے تو یہاں پہ تقریباً ہر موضوع کے اوپر کتابوں کی ایک وسیع ورائٹی موجود ہے۔ فلسفے سے لے کے سیاست، مذہب، جغرافیہ، تاریخ اور ہر موضوع کے اوپر کتابیں یہاں پہ موجود ہیں۔ جو لوگ مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک پرفیکٹ پلیس ہے۔ جب میں خود پہلی دفعہ یہاں پہ داخل ہو گیا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی منزل مل گئی ہے۔ قطر نیشنل لائبریری کی بنیاد 19 نومبر 2012 کو رکھی گئی تھی، اور اس کی فائنل اوپننگ 16 اپریل 2018 کو امیر قطر کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ جب میں تاریخ والی پورشن میں داخل ہو گیا ہوں تو میری نظر سب سے پہلے ایڈولف ہٹلر پر پڑی، جس کے بغیر میں جدید تاریخ کو ادھورا سمجھتا ہوں۔ اگر زیرو سے ہیرو بننے کی مثال کسی کے اوپر سب سے فٹ بیٹھتی ہے تو وہ ایڈولف ہٹلر ہے۔ جب میں نے تاریخ کے پورشن پہ نظر دوڑائی تو مجھے ہر طرف سے وار ہی وار نظر آیا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید ہماری تاریخ میں صرف جنگیں ہی ہوئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ لڑائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن اس کے اثرات بہت طویل المدتی اور گہرے ہوتے ہیں۔ شاید انہی گہری اثرات کی وجہ سے یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں ہماری تاریخ میں محفوظ ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تاریخ میں تمام جنگوں کے بھیانک نتائج اور انجام کو سمجھنے کے باوجود بھی موجودہ زمانے میں اگر انسان کسی چیز کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کر رہی ہے تو وہ یہ جنگی آلات ہیں۔ آج بھی دنیا کے اکثر ممالک اپنی آمدن کا ایک اچھا خاصا حصہ انہی انسانوں کو مارنے والے آلات خریدنے پر صرف کر رہے ہیں۔ اسلام اور دوسرے مذاہب کے اوپر بھی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ یہاں پہ موجود ہے، جس میں حدیث کے مستند نسخے اور قرآن پاک کے تفسیر بھی شامل ہیں، جو زیادہ تر عربی زبان میں ہیں۔ اس کے علاوہ سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیکل، برٹش اور امریکن لٹریچرز کے علاوہ عربی اور انگلش زبان میں ناولز کا ایک بڑا ذخیرہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ بچوں کے مطالعہ کے لیے بھی یہاں پہ ایک بہترین انتظام موجود ہے، جس کو ہم کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے دکھائیں گے۔ میری کوشش اور خواہش یہی ہوگی کہ میں ان 10 لاکھ کتابوں میں سے زیادہ کتابوں کو پڑھ سکوں۔ کیپٹلزم، جو موجودہ زمانے کے تمام مسائل کا میں اس کو جڑ سمجھتا ہوں، میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ میرا فیوریٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ پوری دنیا میں اس وقت رائج ہے، اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں سوچا جا رہا۔ یہاں پہ جس کتاب پہ نظر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کتاب آپ کو آواز دے رہی ہے کہ مجھے پڑھ لو۔ ابھی مجھے فیصلے کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ میں کون سی کتاب پڑھنے کے لیے لے کر جاؤں۔ تو سائیکالوجی والے پورشن میں اس کتاب نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں سب سے پہلے اس کتاب سے سٹارٹ کر لوں، کیونکہ سب سے پہلے آپ کا مائنڈ فری ہونا بہت ضروری ہے کتابیں پڑھنے کے لیے۔ تو مجھ سمیت شاید بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ فری نہیں ہوتا، وہ کئی چیزوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے سب سے پہلے اس کتاب کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے مائنڈ کو فری کرنے میں کتنا معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہم اس کتاب کو اسٹڈی کریں گے اور اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو بھی کتابوں اور مطالعے میں تھوڑی بہت دلچسپی ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ۔